وقت کس نمبر 27۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ شاہد کے رونے کی آواز، نوال کا دہاڑے مار مار کر رونا، حالے کے بے آواز آنسو، ساری آوازیں بے معنی تھی، بس ہارون شاہد کی موت سے قبل گونجی ہوئی آواز معنی رکھتی تھی۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ دنیا تھا۔ ہارون مر گیا تھا، حالے کو لگا ساری دنیا مر گئی۔ وہ ہسپتال کے سامنے والے بینک سے کچھ کیش نکلوانے گیا تھا، اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں رقم رستا وہ واپس ہسپتال آیا۔ اس کی حالت ابتر تھی، سینے پہ جا بجا خون کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ۔ وہ کال پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دفعتاً وہ رکا، ایک وارڈ کے باہر اس کے قدم تھمے۔ وارڈ کے اندر سے کوئی شناسا آواز آ رہی تھی، وہ اس آواز کو جانتا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اس آواز کو ڈی کوڈ کیا تھا۔ وہ آہستگی سے وارڈ کا دروازہ کھولتا اندر آیا، البتہ اس کا چہرہ عجیب تھا۔ وارڈ میں ایک قطار سے ذرا فاصلے سے بیڈ لگے تھے۔ کوئی تیسرے بیڈ پہ وہ عورت بیٹھی تھی جس کی آواز پہ عمر یہاں تک آیا تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ ہاں، عمر حیات کی آنکھوں میں آج خوف تھا۔ وہ عورت اب ڈاکٹر پہ چیخ رہی تھی، اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ میرا علاج کرو، خدا کا واسطہ ہے، میرا علاج کرو، وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی، پھر اپنے سر پہ زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہاں کچھ ہے، کوئی کیڑا ہے جو رینگ رہا ہے، میرے سر میں کچھ ہے، اس کو نکالو، خدا کے لیے اس کو نکالو۔ وہ رو رہی تھی، پاگلوں کی طرح دہائی دے رہی تھی۔ یہ وہی تھی، باخدا یہ وہی تھی۔ عمر اس کے بیڈ کے عقب میں کھڑا تھا، ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ وہ 28 سالہ عمر نہیں تھا، یہ 18 سالہ عمر تھا، خوف زدہ سا، ٹوٹا ہوا سا۔ دیکھیے بی بی، آپ کا سارا علاج ہو چکا ہے، ہر طرح کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے، کوئی مرض کوئی بیماری ہے ہی نہیں، ہم علاج کریں تو بھلا کس مرض کا، وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ اتنے بڑے ہسپتال کا اتنا کوالیفائڈ ڈاکٹر ایک عورت کی بیماری کیوں نہیں سمجھ رہا؟ اور عمر ساکت قدموں سے آگے آیا، اس عورت کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اب کہ عورت نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، عمر اسے دیکھے کیا، اس کے لب آہستگی سے پھڑ پھڑائے۔ زری خالہ، اس کی آنکھیں بے یقین تھی، یہ وہ عورت نہیں تھی، یہ اس کی زری خالہ ہو کر بھی ویسی نہیں تھی۔ بکھرے بال، اجڑا حلیہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے زرد پیلی پھٹک رنگت۔ تم عمر ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ عمر، تم عمر ہو؟ دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، میں زری ہوں، ادھر دیکھو بچے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے پوچھ رہی تھی۔ عمر کی سماعتوں میں کوئی اور فقرہ گونج رہے تھے۔ تمہاری ماں تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی، اس کا مقصد تمہیں پالنا نہیں تھا۔ عمر دیکھو، یہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر رہا، دیکھو میرے سر میں کیڑے رینگ رہے ہیں۔ عمر دیکھو، جب محلے والوں نے تمہاری ماں سے تمہیں نکالنے کو کہا تب وہ ضد میں آ گئی۔ بچے، وہ ضدی عورت ہے، اس نے تمہیں ضد میں اپنے پاس رکھا، اسے تم سے کوئی محبت کوئی لگاوٹ نہیں تھی، وہ بس ضدی تھی۔ عمر دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں ایک ضدی عورت، میرا علاج تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میرے سر میں کیڑے۔ تمہاری ماں تمہیں کہیں اور لے جا سکتی تھی تمہاری تربیت تعلیم کے لیے، لیکن وہ ایک ضدی عورت تھی، اسے محلے والوں کو دکھانا تھا کہ وہ منظر گڑبڑ ہونے لگے، آوازیں مکس اپ ہونے لگی۔ عمر کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا، وہ بس ساکن کھڑا رہا، اس نے سانس تک روک رکھی تھی۔ زیادتی کا الزام، اس کی ماں کو گالیاں بکتے لوگ جنوں کی طرح لوگوں کو مارتا۔ عمر خون سے تر، اس کے ہاتھ انسانیت سے خالی دل، یکدم وہ پیچھے ہٹا، زری کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ عمر ڈاکٹر کی جانب مڑا، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں بس ایک ہی سوال کیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ سارے مریض پرانے کراچی سے آئے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ امیر شیر، کراچی کا سب سے امیر آدمی، ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ خدمت خلق، یہ بی بی یہاں کئی بار آ چکے، ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب رپورٹس کلیئر ہیں، اب آپ بتائیے ہم آخر کیا کریں؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ عمر کے کانوں میں نفیسہ کی گھٹی گھٹی چیخیں گونجی۔ خدا تمہیں غارت کرے زری، ڈاکٹر بول کر چلا گیا تھا۔ زری اب عمر سے کچھ کہہ رہی تھی، عمر بس کھڑا تھا، چپ گمسم،
عمر تم مجھے سن رہے ہو نا؟ ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ زری نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ رونے لگی تھی، اپنے سر پہ تھپڑ مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ دیکھو، یہ کیڑے پھر آ گئے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ عمر کچھ کرو، کرو کچھ، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمر نے کندھے سے پکڑ کر اس کو ہسپتال کے بیڈ پہ بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بیماری نہیں ہے خالہ، وہ آہستگی سے بولا۔ دوائیوں کی پھیلی ہوئی بانس، بولتے شور مچاتے لوگ، درد سے کراہتے ڈاکٹر کی جھڑک کھاتے لوگ، ان سب سے بے نیاز وہ بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ عذاب ہے، یہ بد دعائیں ہیں، معافی مانگیے، واپس جائیے، اماں سے معافی مانگیے، وہ معاف کر دیتی ہیں، میں ان سے کہوں گا وہ آپ کو معاف کر دیں۔ آپ، اس کی آواز دم توڑ گئی جب وہ پاگل جنونی عورت اس کو سینے پہ دھکے مارتے ہوئے اٹھی۔ عمر نے اس کی آنکھیں دیکھی، ان میں شر تھا۔ کس بات کی معافی؟ ہاں، وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گہرائی تھی۔ عمر کو اس کی آواز میں ابلیس کی آواز شامل ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، 1000 بار موقع ملا تو 1000 بار یہی کروں گی، وہ ذہنی انداز میں چلائی۔ تم آسیب تھے اور آسیب رہے۔ تمہاری ماں ایک بے وقوف اور ضدی عورت تھی۔ میں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صحیح تھا۔ زری کو اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ اب بھی مغلظات پکتی جا رہی تھی، لیکن عمر مزید برداشت نہیں کر سکا۔ 10 سالوں کی تکلیف ایک بار پھر عود کر آئی تھی۔ آنسو، ذلت، درد، تکلیف، سب کچھ دل میں دبا کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ وارڈ سے باہر آیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ذلت نے ایک بار پھر سر اٹھایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دل کی جلن ذرا کم ہوئی۔ وارڈ کے اندر کھڑے فرحاد غفار نے ایک میسیج ٹائپ کیا تھا، مجھے عمر حیات کا خوف مل گیا ہے مادام، اور باہر کھڑے دیوار سے ٹیک لگائے۔ عمر حیات کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس ویٹنگ روم تک گیا۔ حالے کو وہاں نہ پا کر اسے ذرا حیرت ہوئی، اب کہ وہ بالکل مختلف عمر تھا، سنجیدہ، زیرک۔ اس نے پاس کھڑی نرس سے حالے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ خود ہی اس کو ڈھونڈتا اوپر چلا گیا۔ یکدم اسے کچھ آوازیں آئیں، نوال کے چیخنے کی، رونے کی۔ وہ بار بار حالے کا نام لے کر کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر فوراً سے پہلے اس طرف بھاگا تھا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ اسے لگا اس کا دل رک گیا، ساری دنیا کی حرکت رک گئی۔ حالے سفید ماربل کے فرش پر بیٹھی تھی، اس کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بس بے آواز رو رہی تھی۔ بینچ پہ بیٹھے شاہد حسین پہ غشی طاری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ان کو سنبھال رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی۔ عمر قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ وہ حالے کے بالکل پاس آ کر رکا، پھر اس کے قریب اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حالے نے روئی روئی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ عمر نے بے اختیار اپنے دل کو کٹتا محسوس ہوا۔ اگر ان ایک آنکھوں سے آنسو بہنا رک جائیں تو عمر حیات کے لیے نعمتوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہارون، عمر، ہارون، وہ بس 3 الفاظ کہہ کر ایک بار پھر رو دی۔ یہ ہارون کا کمرہ نہیں ہے، الفاظ تھے کہ دھماکہ۔ حالے کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ 115 میں ہے، آپ کو نمبر یاد نہیں رہتے نا؟ اس کی آواز اب بھی ہلکی اور نرم تھی۔ حالے بس اس کو دیکھے کہ آنسو خود بخود رک گئے، دنیا ایک بار پھر زندہ ہونے لگی۔ عمر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ حالے نے اپنا کامتا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہ لمس ہمیشہ سے تحفظ رہا تھا، مان رہا تھا، اعتبار رہا تھا۔ رات کے آخری پہر بھی اور دن کے جلتے اجالے میں بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر چکا تھا۔ پھر اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے حالے کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرے سے ڈاکٹر کا گریبان۔ ایک جانب لمس میں نرمی تھی اور دوسری جانب شدت۔ کیا بکواس کی تم نے ان لوگوں سے؟ ہاں، ہارون مر گیا؟ وہ اس پہ گھرا رہا تھا۔ اور وہ جو روم نمبر 115 میں ہے وہ تمہارا باپ ہے؟ بول، کیا تماشا ہے یہ؟ اس کی آواز بلند تھی اور ہاتھ سختی سے اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ حالے اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے لگا اگر عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو آج وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ دیکھیے سر، میرا گریبان چھوڑیے، یہ وہ بامشکل بول سکا۔ بول، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارے مریض کا؟ وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا۔ ہارون، ہارون وقار۔ وہ اکھڑتے ہوئے سانس اور خوف کے درمیان بولا۔ روتی آنکھیں چمک اٹھی، بین کرتے چہرے شانت ہوئے۔ وہ جن کو لگا تھا دنیا مر گئی، ان کے لیے خدا نے معجزے کر دیے۔ حالے نے خالی خالی آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ عمر جل کر بڑبڑایا، میرا دل جلانے کے لیے پیدا ہوا ہے وہ سرمئی بلّہ، کہیں مر ہی نہ جائے،
تھوڑی دیر بعد وہ سب ICU کے باہر کھڑے تھے، ہسپتال کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کر کیا جانے والا انتظار دنیا کا سب سے برا انتظار ہوتا ہے۔ دفعتاً دروازہ کھلا، ڈاکٹر کبیر باہر آئے۔ سرجری کامیاب ہوئی، آپ کو مبارک ہو۔ حالے کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ عمر نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ دل پہ لدا بوجھ ہٹا۔ شاہد اور نوال خوشی سے روئے تھے، ہنسے تھے۔ ہم کب مل سکیں گے؟ سوال کرنے والا عمر تھا۔ فی الحال تو نہیں، کم از کم 1-2 دن نہیں۔ اگر آپ کو ملنے کی اجازت دے بھی دیں تو آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، صرف سرجری کامیاب ہوئی ہے، اصل تکلیف تو اب شروع ہوئی ہے۔ کافی عرصہ اب وہ شاید چڑچڑے رہیں یا شاید درد ہوتا رہے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو۔ انہوں نے شاہد کا کندھا تھپکا تھا، پھر ذرا رکے، عمر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نوجوان آپ کے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر لایا ہے MNA صاحب، ہم سے زیادہ آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شاہد نے تشکر سے اس کو دیکھا۔ آپ میرے آفس آ جائیے پلیز، ہمیں بات کرنی ہے، وہ شائستگی سے کہہ کر مڑ گئے۔ شاہد اس کے قریب آئے، ممنونیت سے اس کو دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ وہ بھی کچھ اور کہتے جب عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اپنی جیب سے ایک چھوٹی پرچی نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھی۔ حالے ان حالات میں بھی ہستی چور چوری سے جائے، لیکن عمر حیات اپنے پیسوں کے عشق سے نہ جائے۔ یہ رہا بل، اب تک آپ کے بیٹے پہ میری حق حلال کی کمائی کے 15 لاکھ لگ چکے ہیں اور میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شام تک سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجیے گا، ورنہ شاید آپ کے بیٹے کی جگہ میں ہسپتال میں داخل ہوں گا، وہ لیدی انداز میں کہہ کر مڑا، پھر رکا، نوال کے چہرے کو دیکھا۔ آئندہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا۔ میری بیوی کو تانے دینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سڑک کراس کرنا سکھائیے، نہ زیادہ نرم اور نہ کوئی بدتمیزی، وہ نارمل انداز میں کہہ کر اب کے حالے کی طرف مڑا۔ آپ میرے ساتھ آئیں گی یا اس انوکھے لاڈلے کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے بعد آئیں گی؟ اس نے گویا کوئلے چبا رکھے تھے۔ حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ چل دی۔ پیچھے شاہد اور نوال حق تک کھڑے رہ گئے۔ کافی دیر بعد شاہد کی ہلکی سی آواز آئی تھی، یہ ہارون کا دوست ہے یا دشمن؟ یہ رقیب ہے، نوال نے وثوق سے کہا۔ راہداریوں کے پار وہ اب بھی جلا کٹا لگتا تھا۔ میرا پورا دن ضائع کروا دیا، اتنے پیسے بھی لگ گئے۔ وہ آپ کے ماموں میرے پیسے تو دے دیں گے نا؟ اسے تو ایک ہی خوف لاحق تھا، اللہ اللہ دے دیں گے تمہارے پیسے، BP کیوں لو ہوا جا رہا ہے تمہارا؟ وہ چڑ گئی تھی۔ آپ BP کی بات کر رہی ہیں؟ میرے اکاؤنٹ سے 10 روپے بھی نکل جائے تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ اندر بیٹھی سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون زندہ تھا، اس سے بڑی آسودگی کیا ہو سکتی ہے؟ دفعتاً وہ چونکی۔ عمر اسے دیکھ رہا تھا، حالے نے اس کو کیا ہے والی نظروں سے دیکھا۔ جو باتیں آج آپ نے ویٹنگ روم میں کہی، وہ کوہر کے مریض اور خاندان سے دوری، یہ سب آپ سے کس نے کہا؟ وہ سنجیدہ تھا، حد درجہ سنجیدہ۔ حالے کو وہ عجیب لگا، چند لمحہ قبل والا عمر اور یہ عمر، ان دونوں میں کتنا فرق تھا۔ حالے میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اب کہ وہ ذرا زور سے بولا۔ یہ میراد سلطان کے قتل کے 1 ہفتہ بعد کا ذکر ہے۔ حالے فون کان سے لگائے، مہرماں سے بات کر رہی تھی۔ ہارون نے کچھ بھی جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا؟ اور حسن، میں اس سے بھی اور آؤٹس کر لوں گی، کل آؤں گی اسے لینے، وہ ہلکی تکان زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم کیا چاہتی ہو کہ میراج بابا مر گیا تو اب حسن اور ہارون کو بھی مار دو؟ اس نے جھڑکا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ حیران تھی، لیکن وہ مہر کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ نیڈی اور ڈیسپریٹ بچی۔ میراج بابا تو قدرتی موت مر گئے، لیکن کیا ہارون اور حسن کو ذلت کی موت دینا چاہتی ہو؟ تم ایک بدنام اور رسوا لڑکی ہو، اب تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالے، وہ دونوں مرد اگر تمہارے ساتھ رہے تو یا لڑ لڑ کر مر جائیں گے یا پھر غیرت سے۔ تم ان دونوں کو کیسی موت دینا چاہتی ہو؟ مہر تندہی سے کہہ رہی تھی۔ حالے کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ مہر ذرا دھیمی ہوئی۔ دیکھو حالے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، مائیں مخلص ہوتی ہیں حالے۔ جادوگرنی ایک بار پھر اپنا جادو چلا رہی تھی، اور فیری ٹیل کی شہزادیاں ہمیشہ جادو کے سحر میں آ جایا کرتی ہیں۔ حالے، عمر کے بلند آواز پہ اسے ہوش آیا۔ جس نے بھی کہا وہ مجھ سے مخلص اور وفادار ہے؟ حالے نے 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ اس پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا تم اپنی ماں پہ شک کر سکتے ہو؟
हाले ने बाजू सीने पर बांध कर ठंडे लहजे में पूछा था। एक लम्हे को जैसे सारी गर्दिशें रुक गई। उमर का चेहरा तारीक हुआ। उसने रुख मोड़ लिया। कोई बच्चा अपनी माँ पे शक नहीं कर सकता। वो कैसे कर सकती थी? थोड़ी देर तक वो खामोशी से ड्राइव करता रहा। तुम्हें कैसे पता मैं नंबर से खौफजदा हूँ? हाले के चेहरे पे चोरी पकड़े जाने वाला तासुर था। उमर ने जवाब नहीं दिया। उसके जहन में कुछ चल रहा था, कहीं कुछ दिन पहले की बातें, कुछ वक्त के लिए चंद दिन पीछे चलते हैं। ये हाले के शाह ताज के घर के बाहर गाड़ी में लॉक हो जाने वाली रात का जिक्र है। लैल के घर के बाहर खड़ा उमर और उसके सामने मुजरिम सा हारून शाहिद। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ हारून, मुझे सच सच बताओ, ये सारा क्या चक्कर है? वो क्यों इतनी खौफजदा और शॉक्ड हो जाती है? क्यों वो मुझे छोड़कर तुम्हें अपना मसीहा समझ रही थी? वो सख्त नज़रों से उसको देखते हुए बोल रहा था। हारून ने गर्दन उठाकर उसको देखा। उसे क्लस्ट्रोफोबिया है। क्लस्ट्रोफोबिया एक नफसियाती बीमारी है। इस बीमारी में मरीज़ को घुटन का एहसास होता है और अपना सांस रुकता महसूस होता है। इस बीमारी के अफराद लिफ्ट, छोटे बंद फ्लैट कमरों या फिर किसी भी तरह की कम हवादार या फिर बंद जगहों से खौफ खाते हैं। इस बीमारी की अलामत में बंद जगह पे घुटन या गर्मी का एहसास होना, सांस बंद होना, पसीना आना है। ये बीमारी हर एक के लिए मुख्तलिफ है। इसके शुरुआती स्टेजेस नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर कोई फर्द उसके आखिरी स्टेज तक पहुंच जाए तो उसे शिद्दती पैनिक अटैक हो सकते हैं और इसके लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसने मुझे मसीहा समझा क्योंकि वो अपने बचपन में थी और वहाँ कोई उम्र हयात नहीं था। वो वाक़यात मिक्सअप कर रही थी क्योंकि उसका फोबिया आखिरी स्टेज पे है। उसे बहुत शिद्दत से पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। उमर मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। लेकिन उसने गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से खोला क्यों नहीं? हाँ, वो अब के मज़ीद सख्ती से बोला। क्योंकि वो नहीं खोल सकती थी हारून। उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्लाया। वो उस वक्त वही छठी क्लास वाली बच्ची थी जिसे उसकी टीचर ने क्लास में बंद कर दिया था। दरवाज़ा खोलना उसके लिए नामुमकिन था क्योंकि वो 22 साला हाले नहीं थी, वो 12 साला हाले थी जिसका दरवाज़ा लॉक था, जो छोटी बच्ची थी जिसका दम घुट रहा था, जिसके लिए 2 घंटे क्लासरूम का दरवाज़ा खोलने कोई नहीं आया, जिसका बेस्ट फ्रेंड हारून था। वो सुर्ख होती आंखें उमर के चेहरे पे गाड़े हुए बुलंद आवाज़ में कह रहा था। उमर रुक गया, मुट्ठी भींचकर गुस्सा काबू करना चाहा। उसके साथ क्या मसला रहा था? अब के वो आराम से बोला। हारून ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। क्लस्ट्रोफोबिया। बको मत। क्लस्ट्रोफोबिया का अंधेरे से क्या ताल्लुक? उसे अंधेरा क्यों दिखता है? उमर ने उसे झिड़का। उसे अंधेरा नहीं दिखता, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब भी किसी बंद घुटन ज़्यादा जगह पे मौजूद हो वो अपनी आंखें बंद कर लेती, इसलिए उसे अंधेरा दिखता है। लेकिन वो अंधेरे से खौफज़दा नहीं है। क्या वो अपने रूम की सारी बत्तियां बंद करके नहीं सोती? हारून उसको देखते हुए पूछ रहा था और उमर को अच्छे तरीके से याद था वो अपने कमरे में एक ज़रा सी भी रोशनी बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। क्या इसका इलाज नहीं हुआ? कौन सा स्टेज था? उमर ने जैसे खुद को तसल्ली देनी चाहिए। हालांकि बीमारी कभी पहले स्टेज से शुरू हुई ही नहीं, उसे बचपन में भी लास्ट स्टेज था और आज भी। हारून ने सर झटक दिया। वो कभी भी बुरी स्टूडेंट नहीं थी। वो अच्छे मार्क्स लेती थी, टॉप नहीं करती थी लेकिन पास हो जाया करती थी। लेकिन उस वाकई के बाद वो नंबर से खौफज़दा हो गई। अब उसे कभी भी नंबर्स याद नहीं रहते। नंबर्स उसका खौफ है, हारून बता रहा था और वो सुन रहा था। मेराज अंकल ने उसका बहुत इलाज करवाया। इस बीमारी के लिए ज़्यादातर सेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाले की बीमारी ट्रॉमा बन गई थी। कुछ अरसा इलाज हुआ, लेकिन फिर हाले ने कहा कि उसे ये सब नहीं चाहिए और उसने अदाकारी करनी शुरू कर दी। उसने मुझसे साथ देने को कहा। मैं राज़ी नहीं हुआ, लेकिन जब हाले ने कहा कि अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वो मुझे छोड़ देगी, तब मैं डर गया और राज़ी हो गया। वो मेरी दोस्त थी और लानत हो ऐसी दोस्ती पर, उमर ने हकारत से कहा। हारून ने गर्दन इस्बात में हिलाई। वाकई लानत हो ऐसी दोस्ती पे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाले की आवाज़ पे वो होश में आया। खाली खाली नज़रों से उसको देखते उमर ने गर्दन अकड़ा ली। मुझे सब पता होता है। लो जी, आ गया इनका इल्म बीच में। हाले ने ढेर सारा इश्तिहाल अंदर दबाते हुए गर्दन मोड़ ली। इस इंसान को झेलना उसके बस की बात नहीं थी। डॉक्टर जलीस अत्तहर का क्लिनिक उस वक्त अकबर सी खामोशी में डूबा था। डॉक्टर जलीस सादा, साफ रंगत और मुनासिब नकूश वाले 45 के करीब के आदमी थे। सादा से हुलिया और सुर्ख आंखों के साथ बैठा सफ़ीर सुल्तान और महरमा उनके सामने वाली कुर्सियों पर बरा जमान थे। सफ़ीर को कहीं दिन से सर दर्द मतली और जैसे किसी नशे की सी तलब होती थी। वो अल्कोहल का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करता उतना ही उसे लगता जैसे कहीं कुछ कमी है, कुछ है जो पूरा नहीं हो रहा। तंग आकर बल आखिर वो चेकअप के लिए आ गया था। डॉक्टर जलीस चंद मिनट तक उसके किए गए टेस्ट की
رپورٹس دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ ڈرگز لے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ایک پل کو جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ کلینک کے صوفے، ڈاکٹر کے عقب میں رکھی سجاوٹی الماری، سبز دیواریں، ہر ایک نے جیسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا مطلب؟ سفیر مارے شوق کے بس 2 ہی الفاظ بول سکا۔ سفیر سلطان، آپ ڈرگز لیتے ہیں۔ آپ کے جسم میں ڈرگز کی بھاری مقدار پائی گئی ہے۔ تقریباً 1.5-2 ماہ سے آپ ڈرگز لے رہے ہیں اپنی ڈرنک کے ساتھ، لیکن شاید کبھی کسی دن آپ خود کو روکتے ہوئے ڈرگز نہیں لیتے اور اسی دن آپ کے جسم میں بے چینی، بے سکونی رہتی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور محرمہ دم سادے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یہی حالت سفیر کی بھی تھی۔ سفیر سلطان، اور ڈرگز؟ امپاسبل۔ آپ ایک کام کریں، اگر آپ واقعی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ دوائیں اور تجاویز دیتا ہوں، آپ ان پہ عمل کر کے دیکھیے، یہ آپ کا زندگی کی طرف قدم ہے۔ میں ڈرگز نہیں لیتا۔ سفیر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سخت بے چین تھا۔ بلکہ میں نے کبھی کسی بھی قسم کی ڈرگز کو چھوا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کتنی نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ تو خیر الکحل بھی ہے۔ ڈاکٹر نے لقمہ دیا۔ سفیر آگے کو ہوا۔ میں 16 سال کی عمر سے الکحل لے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کب کتنی مقدار لینی ہے، لیکن میں ڈرگز نہیں لیتا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے جیسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ سفیر، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں بول سکتا ہوں، لیکن وہ رکے۔ انگلی سے اس کی رپورٹس فضا میں بلند کی۔ رپورٹ جھوٹ نہیں کہتی۔ آپ ڈرگ لیتے ہیں اور یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں۔ سفیر بے دم سا ہو کر پیچھے کو ہوا۔ مہر نے اپنا بیگ چپٹنے کے انداز میں اٹھایا اور سفیر ہی پہ، لعنت ہو تم پہ والی، نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ میرا علاج کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ خالی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اب کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ سفیر بے دلی سے سنتا رہا۔ وہ ڈرگز نہیں لیتا تھا، یہ بات وہ سر پہ قرآن رکھ کر کہہ سکتا تھا، لیکن کیا اس کے پاس حالے کے بعد کوئی تھا جو اس کا اعتبار کرتا؟ وہ گھر سے ایک ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلا تھا، اب کہ اس کا حلیہ مختلف تھا۔ سفید کف شرٹ کے ساتھ، سیاہ جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال، مہنگے رسٹ واچ، برانڈڈ جوتے۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا، بالکل تیار۔ اس نے گاڑی نکالی اور اسے ایک انجانے راستے کی جانب موڑ دیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ وہ جس کی وجہ سے اس نے اپنی محبوب عورت کی بیزاری اور نفرت برداشت کی تھی، ان کا حساب بھی تو ہونا چاہیے نا۔ گاڑی ایک درگاہ کے باہر رکے۔ موبائل پہ چلتے ٹریکر نے یہاں رک جانے کا اندیا دیا۔ وہ رک گیا۔ آنکھوں کی تپش اور دل کی جلن بڑھتی چلی گئی۔ وہ نیچے اترا، درگاہ کے زینے چڑھتا اوپر آیا۔ درگاہ کے احاطے میں شام کے اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، بالآخر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ درگاہ کے ایک کونے میں ایک درویش کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا، جس طرح عیسائی اپنے مذہبی امام کے سامنے اپنا گناہ قبول کرتے، اسی طرح نوح مرزا یہاں اس درگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب گیا۔ چمکتے ہوئے بوٹوں کو اپنے قریب دیکھ اس نے نظریں اٹھائی۔ سورج کی الوداع کرتی کرنیں اس کی آنکھوں میں چبھی، سنہری کرنیں، اور اس کی سنہری آنکھوں میں سے زیادہ سنہرا کون تھا، فیصلہ کرنا مشکل ہوا۔ تو تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے یہاں آتے ہو؟ عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں گناہ نہیں کرتا، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا۔ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتہ ہے گناہوں کے اعتراف خدا کے سامنے کیے جاتے ہیں، بندوں کے آگے گناہ کی تشہیر ہوتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا۔ عمر نے اس کو داد دینے والے انداز میں دیکھا۔ مطلب تم یہاں اعتراف نہیں، جسٹیفیکیشن دینے آتے ہو؟ اماں کہتی ہیں گناہ کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن گناہ سے بڑا گناہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے احاطے سے دور زینوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، اعتراف کرو گے یا پردہ ڈالو گے؟ نوح اپنے کیے کاموں پہ پردہ نہیں ڈالتا۔ شاید تم جان چکے ہو کہ تمہاری عورت کو ہماری طرف سے اغوا کیا گیا تھا۔ خیر مجھے لگا تھا تم جلدی جان جاؤ گے، لیکن تم نے تو بہت وقت لگا دیا۔ وہ درگاہ کے زینوں پہ آ کر نیچے بیٹھ گئے، ایسے کہ عمر اوپری زینے پہ اور نوح نچلے زینے پہ۔ کیا آپ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ نوح نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی۔ عمر مسکرایا۔ تم سے بدلہ تو میرا خدا لے چکا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا، آواز آہستہ کر لی۔ میں تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والے حادثے سے واقف ہوں۔ نوح کو لگا تھا جیسے آسمان اس کے سر پہ آن گرا، لیکن مجھے دکھ ہے اور ایک سوال بھی کہ آخر کب تک ہمارے گھروں کو عورتیں اپنے باپ، بھائی، شوہر کے کیے گئے گناہوں کا عذاب خود پہ جھیلیں گی؟ مکافات عمل میں ہمیشہ گھر کی بہن یا بیٹی کیوں گھسیٹتی ہے؟ کیوں کبھی مرد کو اس کے گناہ کی سزا خود نہیں جھیلنی پڑتی؟ کیوں ہمیشہ نوح مرزا کا گناہ نرمین کے سر آ جاتا ہے؟ اپنی بکواس بند کرو۔ وہ ایک دم دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، غیرت سے، ذلت سے۔
درگاہ کے کبوتروں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ درویشوں نے ناگواری سے اس کو دیکھا، لیکن وہ پھٹ پڑا تھا۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی سزا میری بہن کو ملے۔ میں نے نیکی کی تھی، خدا نے میری نیکی قبول ہی نہیں کی۔ وہ خدا چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھتا ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں نمی گھلتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو اغوا کیا۔ ہاں، میں نے غلط کیا۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھ کے کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش سا اس کو دیکھتا رہا، لیکن میں نے اس عورت کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا۔ میں نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ میں نے اسے ایک ایسے مرد کے حوالے کیا جو خود کو تو مر سکتا ہے، لیکن اس عورت پہ آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ میں نے نیکی کی، لیکن خدا نے قبول نہیں کیا۔ اسے میری نیکیاں کبھی اچھی لگی ہی نہیں۔ وہ تھک کر نیچے بیٹھ گیا، شکستگی سے، کرب سے۔ عمر ویسے ہی پرسکون ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے کوئی نیکی نہیں کی نو۔ عمر کی آواز اسے چابک کی طرح لگی۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ اس عورت کو میرے حوالے کرنا نیکی نہیں، جسٹیفیکیشن تھی، جو ایک لمبے عرصے تک تم اپنے گلٹ کو دینا چاہتے تھے۔ نو پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ بلکہ تم نے اسے میرے حوالے بھی نہیں کیا، تم نے اسے ایک 2 ٹکے کے ڈرائیور کے حوالے کیا۔ کیا تمہیں اس ڈرائیور پہ بھی یقین تھا؟ تم نے اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا جیسے وہ کوئی سامان ہو۔ تم نے اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ نیکی ہے؟ الفاظ تھے کہ سیسا نوح کو لگا وہ جل رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اگر تم اسے بغیر نکاح کے، بغیر کسی تعلق کے میرے حوالے بھی کرتے تو یہ نیکی نہیں ہوتی۔ میں مرد ہوں اور وہ عورت۔ کیا آگ کی حفاظت پیٹرول سے کروائی جاتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، لیکن پھر بھی نوح کو اس کا جواب نہ ہی لگا۔ تم گلٹی تھے نوح۔ تم جب بھی گناہ کرتے ہو تم گلٹی ہوتے ہو، لیکن معافی مانگنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہو۔ اور اس بار تمہاری جسٹیفیکیشن میں تھا۔ خدا نے تمہاری جسٹیفیکیشن تمہارے منہ پہ دے ماری ہے۔ اب اپنے گناہوں کو اون کرنا سیکھو۔ ایک عورت کے لیے غیر محرم مرد کبھی بھی تحفظ نہیں ہوتا۔ وہ مرد چاہے 2 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا، وہ رہتا مرد ہی ہے، اور غیر محرم بھی۔ سو آئندہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے گناہوں میں میرا نام جسٹیفیکیشن کے طور پہ نہ لینا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارا مکافات عمل تھا جو اس معصوم نے جھیلا۔ لعنت ہو تم پہ نوح، مغل لعنت۔ نوح نے اتنی زور سے گردن اٹھائی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے مغل کہا۔ میں نے کئی بار سوچا میں تم سے کیسا انتقام لوں، کیا کروں، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں سزا دوں تاکہ تم ضمیر کی قید سے آزاد ہو سکو۔ نوح شل تھا، ساکت، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ عمر اس پہ ایک آخری نظر ڈال کر نیچے اترتا چلا گیا۔ دفتن وہ رکا، نیچے سے گردن اٹھا کر اس پچھتاووں میں گھرے انسان کو دیکھا۔ خدا لا علمی ان کو دیتا ہے جن پہ اس نے کرم کرنا۔ وہ بلند آواز میں وہیں سے پکارا۔ میں ایک عرصہ لا علم رہا کیونکہ مجھے وہ پسند کرتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کرم تم پہ کیوں ہے؟ تم نے مجھے لا علمی کا عذاب دیا تھا نا نوح، آج میں تمہیں علم دیتا ہوں۔ یقین مانو یہ اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ تمہاری بہن کا مجرم تمہاری ماں کے مجرم کا بیٹا ہے۔ تمہارے گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ جاؤ، میں تم پہ ایک بار پھر لعنت بھیجتا ہوں۔ تمہیں یہ عذاب پل پل مارے، خدا کرے۔ وہ کہتا ہوا باقی بچے زینے بھی طے کر گیا۔ نوح اسی طرح کھڑا رہا، برف مجسم، بے حرکت۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، وہ میری نہیں تمہاری بہن ہے۔ سارا دن عجیب بے کلی میں گزرا۔ وہ اسپتال سے آ تو گئی تھی، لیکن مجال ہے جو ایک لمحہ کو بھی چین آیا ہو۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر کو کال کر کے ہارون کی طبیعت پوچھی تھی۔ وہ اداس تھی، بے حد اداس۔ ساتھ ساتھ اسے بار بار ہارون کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی ٹاکسک تھی؟ کبھی اسے لگتا وہ ٹاکسک تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس خیال کو جھٹک دیتی۔ ہارون کو چاہیے میں جیسی ہوں مجھے اسی طرح قبول کرے۔ یہ بات وہ خود کو 1000 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے موبائل پہ مہرماں کی کالز آ رہی تھی، لیکن وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھی اوپر گھومتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی، چپ گمسم۔ دل ویران تھا، خالی تھا۔ اگر ہارون کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کس طرح معاف کرتی؟ دفتن اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چر کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اسے پتا تھا کون ہوگا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اسی صبح والے سفید لباس میں تھی، خون کے دھبے دامن پہ لگے ہوئے تھے، بال الجھے بکھرے ہوئے۔ نہ جانے اس کے بکھرے بال دیکھ عمر کو انہیں سنوارنے کا خیال کیوں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی الماری کی طرف گیا، لباس الٹ پلٹ کیے، پھر ایک جوڑا نکالا،
انہی قدموں واپس آیا، اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا، لباس اس کی گود میں دھر دیا۔ جائیے چینج کر آئیے، وہ نرمی سے بولا۔ حالے نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ان میں سوال تھے، شکوے تھے، بہت کچھ اور بھی تھا۔ عمر نے محض پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی، جیسے کہہ رہا ہو وہ سارے جواب دے گا۔ وہ بے دلی سے اٹھی، جوڑا ہاتھ میں پکڑے واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ سادہ سے سرمئی جوڑے میں ملبوس باہر آئی، گیلی لٹیں ٹاول سے ڈھک رکھے تھے۔ عمر شاید کسی کام سے باہر گیا تھا، اسی لمحے وہ خود بھی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں ایک چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ تمہارا برتھ ڈے ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ عمر ہنس دیا۔ اگر ہوتا بھی تو آج مناتا نہیں۔ کیوں؟ سرمئی بلے کے سوئم سے گزرنے کا انتظار کرتا، وہ بولتے ہوئے آیا، کیک بیٹھ کے عین بیچوں بیچ رکھا۔ زیادہ دیر تک اگر بال ٹاول میں لپیٹ کر رکھو تو روکھے اور خشک ہونے لگتے ہیں۔ وہ کیک رکھ کر حالے کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں بہت پتہ ہے، اس نے طنز کیا۔ البتہ بالوں سے ٹاول نکال لیا۔ میرے حسین ریشمی اور چمکدار بالوں کا یہی تو راز ہے، وہ ایک شان سے بولا۔ حالے نے گہرا سانس لیا۔ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ آپ جانتی ہیں ٹاکسک تعلق کیسا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پہ بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ حالے کے بال برش کرتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ حالے نے گلا تر کیا، الفاظ مجتمع کیے۔ وہ تعلق جس میں آپ پہ ہر معاملے میں زور زبردستی کی جاتی ہو، آپ کو گالیاں دی جاتی ہو، بے عزت کیا جاتا ہو۔ اس نے الفاظ ڈھونڈنے چاہے لیکن نہیں ملے۔ مجھے نہیں پتا، وہ چڑ گئی، پھر واپس بیڈ تک آئی۔ کیا تمہیں پتہ ہے؟ عمر نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس نے کیک کا ایک موٹا سا پیس کاٹا اور اس کے سامنے کیا۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی، چاکلیٹ تو کبھی نہیں، لیکن اس نے تھام لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ٹاکسک تعلق وہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ آپ یا آپ کا دوست، پارٹنر ہر وقت آپ کی خامی کی بات کرتے رہیں، کبھی آپ کو آپ کی اچھی بات پہ داد نہ دیں، کبھی بھی کسی بھی اچھے کام پہ آپ کی تعریف نہ کریں۔ کیا آپ ایسی تھی؟ حالے نے کیک کا ایک چھوٹا سا کونا دانتوں سے کترا، پھر ایک بڑا حصہ، پھر ایک اور بائٹ۔ دیکھتے دیکھتے وہ سارا ٹکڑا کھا گئی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ حالے یہ دیکھو، میں نے کوئز کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز لی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی راہداری میں تھے۔ ہارون بھاگ کر بامشکل اس کے قریب پہنچا تھا۔ حالے نے ایک نظر اس کے گلے میں پڑے میڈل کو دیکھا، پھر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو۔ اس نے ہارون سے اس مقابلے میں حصہ نہ لینے کو کہا تھا، لیکن اس نے لیا اور اب وہ فرسٹ آیا تھا۔ حالے کو نہ جانے کی اس کی یہ خوشی بری لگی۔ گلے میں پڑے میڈل کو چھوڑو ہارون، امتحان میں آئی سپلی پہ غور کرو۔ پڑھائی میں اتنے ہی اچھے ہوتے تو سپلیاں نہ لانی پڑتی۔ ہارون کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ چپ خاموش بیٹھی رہی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ عمر نے کیک کا ایک اور ٹکڑا کاٹ کر اس کو تھمایا۔ اس نے چپ چاپ لے لیا اور منہ تک لے گئی۔ ایک ایسا تعلق جس میں بار بار آپ کی تذلیل کی جاتی ہو، بلا وجہ بلا جواز آپ کی کسی بھی بات کو لے کر جھگڑا شروع کیا جاتا ہو، آپ کو ڈیگریڈ اور بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جاتا ہو۔ حالے نے یاد کرنا چاہا کہ ایسا کب ہوا تھا، ایسا انگنت بار ہوا تھا۔ وہ کسی ایک واقعے کو یادداشت کا حصہ بنانے سے قاصر رہی۔ وہ بس خاموشی سے اس کو سنتے ہوئے کیک کھاتی گئی۔ ایسا تعلق جس میں آپ اگلے کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں، لیکن وہ ہر بار ایک نیا جھگڑا، ایک نئی بات لے کر آپ سے لڑنے لگ جائے اور آپ کی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں۔ یہ واقعہ ان کی دوستی میں کوئی 1000 بار دہرایا جا چکا تھا۔ حالے کو لگتا تھا یہ دوستی کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں۔ آج اسے پتہ لگا تھا یہ ٹاکسکنس ہے۔ وہ کیک کا ایک اور موٹا ٹکڑا کھا گئی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد کہے گیا، ایک ایسا تعلق جس میں جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو یا آپ اس سے بات کرنا چاہیں تو آپ مزید پریشان ہو جائیں، یا پھر آپ کو محسوس ہو کہ اسے آپ کی تکلیف سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کی باتیں اسے آپ کا غم لگ ہی نہیں رہی ہیں اور آپ مسلسل نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اس نے بولتے ہوئے کیک کا ایک اور ٹکڑا اس کو تھمایا۔ وہ بچوں کی طرح چاکلیٹ سے لتھڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ کیک کھاتی رہی۔ ایسا تعلق جس میں کبھی کسی موقع پہ آپ کا ساتھ نہ دیا جاتا، آپ کو ہر قسم کی سپورٹ سے محروم کیا جاتا۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے رائے چاہتے ہوں گے تو ہمیشہ آپ کو ناکامی کے خوف سے ڈرایا جاتا ہو۔ اگر آپ کی مدد کے معاملے میں اگر وہ کہیں مجبور ہے یا مدد نہیں کر سکتا تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ وہ کیک کا ایک اور بڑا ٹکڑا بھی کھا گئی۔ انگلیاں چاکلیٹ سے بھر گئی، چہرے اور کپڑوں پہ بھی ذرا ذرا چاکلیٹ لگ گیا۔ وہ کوئی بگڑی بچی لگ رہی تھی۔ عمر اس کو دیکھتے ہوئے اٹھا، اس کی سنگھار میز تک گیا، گیلے ویپس کے 2 ٹکڑے اٹھائے اور اس تک واپس آیا۔
میں اس ٹاپک پہ مزید آدھا گھنٹہ بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ان سب باتوں سے آپ خود کو ریلیٹ کرتی ہیں؟ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا آپ خود کو بدلنا چاہتی ہیں؟ اس نے گیلے وائپ سے اس کی انگلیاں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اب پلیز یہ مت کہیے گا کہ میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ ابھی حالے کچھ کہتی کہ وہ بول اٹھا۔ حالے دھک سے رہ گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ اب اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں صاف کرنی شروع کی۔ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کے کوٹس وہی اچھے لگتے ہیں۔ انسان کو ہر دور میں ہمیشہ خود کی گرومنگ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی۔ آپ جیسے ہیں ویسے ٹھیک کبھی نہیں ہوتے۔ کیا ایک جوڑا جیسے آپ کئی بار پہن چکے ہیں، کئی فنکشنز اس جوڑے میں اٹینڈ کر چکے ہیں، وہی جوڑا ہمیشہ پہنے رہ سکتی ہیں؟ اس نے گردن اٹھائی۔ اب اس نے وائپس حالے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ کیا گھر کو ہر روز صفائی کی ضرورت نہیں رہتی؟ ہم گھر کیوں صاف کرتے ہیں؟ اس سے رہنے دینا گندا، جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے۔ چہرہ صاف نہیں ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی حرکت سست تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے وائپس لے لیا۔ ایسا نہیں ہوتا حالے، پرانے کپڑے پہنو گے تو پھٹ جائیں گے، جسم نظر آئے گا، آپ سے بدبو آئے گی، کوئی انسان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس نے نرمی سے وائپس اس کے چہرے پہ لگانا شروع کیا۔ دائیں طرف سے چہرہ صاف ہونے لگا، چاکلیٹ کے گہرے بھورے دھبے صاف ہونے لگے۔ گھر خراب ہوگا تو خود کو کراہیت آئے گی، کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، کھانا پانی مردار ہوگا، اور پھر گھر کے مکین تک آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ خود کو بدلیے۔ حالے مثبت تبدیلیاں بری نہیں ہوتی، وہ ضروری ہوتی ہیں۔ چہرے کے بائیں جانب چلتا اس کا ہاتھ رکا، چہرہ اب صاف تھا، دودھیا بے داغ۔ اس نے اپنے کیک کا ٹرے اٹھایا اور جانے کو مڑا، اور اسی طرح وہ بیٹھی رہی۔ چاکلیٹ انسان میں خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ آپ نے تو آدھا کیک کھا لیا اور اب تک اسی طرح بیٹھی ہے، وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اس کے کیک کے خالی ٹرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ دیکھے۔ اللہ اللہ، میں سارا کھا گئی، وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ اللہ اللہ، میری ساری ڈائٹ خراب ہو گئی۔ اللہ اللہ، میں آج تمہارا قتل کر دوں گی عمر حیات۔ وہ گھراتے ہوئے اٹھی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ اس وقت جنگ عظیم سوئم کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ صبح کی خوشگواری ختم ہو گئی تھی، پیلی دھوپ نے سارے میں اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ وہ ہینڈ بیگ کندھے پہ لگائے ہسپتال جانے کو تیار تھی۔ آج کا دن ایک نئی شروعات کے نام، چاہے مرض کوہڑ کا ہو یا سرجری کا، وہ ہارون کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا۔ اس نے آج گہرے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ، بھورے بال پشت پہ پھیلے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ڈراپس۔ وہ حسین ترین لگ رہی تھی، پر اس کا اسٹرپ کندھے پہ ٹکائے وہ خود جانے کو تیار تھی۔ اس نے عمر کو اپنے کمرے سے باہر آتے دیکھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، کلفتیں دور ہونے لگی۔ آج اس کی انکوائری تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ حالے کو ہسپتال چھوڑ کر عمر کو سردار کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ ہسپتال کے باہر کھڑا کالز کیے جا رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر پہنچ کے وہ دونوں باہر آئے۔ سردار سامنے ہی کھڑا تھا، منہ کے زاویے بگاڑے، سخت تپا ہوا۔ عمر نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ کا پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، تم نے تو کہا تھا تم راستے میں ہو، وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے تک تو یہ تیار بھی نہیں تھا۔ حالے نے لقمہ دیا۔ سردار جل بھن گیا۔ میں تیار نہیں تھا یا آپ کے آئی لائنر کی شیپ سیدھی نہیں جا رہی تھی؟ وہ حالے کے کان کے پاس جھکا۔ حالے نے کلس کر اس کو دیکھا، کتنی گہری نظریں تھی اس کی۔ خیر، مجھے چند گھنٹے لگ جائیں گے، آپ یہاں سے گھر جائیے گا، اور شام کو حسن کا میچ ہے، آپ وہاں بھی جائیں گی؟ اوکے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، آپ فوراً مجھے کال کریں گی، میں لیل کو کال کر دوں، وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ فکر مند تھا، دور کہیں شاید ڈرا ہوا بھی۔ اپنا خیال رکھ سکتی ہوں عمر، نرمی سے یقین دہانی کروائی۔ ہارون اور حسن میرے لوگ ہیں، میں ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ لیل، تم یا کوئی اور، مجھے اس معاملے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم شہر سے باہر نہیں جا رہے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، تم آ جاؤ گے؟ وہ رکی، آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آئی جی سر بابا کے دوست ہیں، کہو تو سفارش لگوا دوں۔ وہ لا حول ولا پڑتا مڑ گیا۔ اگر نہیں مانتا تو مٹھی گرم بھی کر سکتے ہیں، وہ بلند آواز میں پکار اٹھی۔ ایک بار پھر لا حول ولا پڑا، وہ بغیر مڑے کہتا۔ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حالے اس کو جاتا دیکھتی رہی، پھر قدم اندر کے جانب موڑے۔ وہ ہسپتال کی پتھریلی روش کے بعد ٹھنڈی یخ راہداریاں عبور کرتی ہارون کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ فی الحال اسے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اسے دیکھا جا سکتا تھا، وہ بس اسے دیکھنے آئی تھی۔
راہداری کی سیٹ میں اس نے دیکھا ہارون کے کمرے کے باہر سفید شلوار قمیض میں سرمئی آنکھوں اور صاف رنگت والے شاہد حسین کھڑے تھے۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر چند الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ گہرا سانس بھرتی قدم قدم چلتی ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ جب بھی اس طرح ان کے پاس آتی تھی شاہد اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر باری باری چومتے تھے۔ کئی بار تو حالے دن میں کوئی 10 دفعہ جا کر ان کے سامنے اپنے ہاتھ کر دیتی اور وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پھر سے چومتے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر رکی، چند پل ان کو دیکھتی رہی۔ لانگ ٹائم ماموں، وہ یاسیت سے بولی۔ ہاتھ پہلو میں گرے رہے۔ وہ اس کے مٹی والے ہاتھ چوم سکتے تھے لیکن اپنے بیٹے کے خون سے رنگے ہاتھ نہیں۔ لانگ ٹائم۔ حالے ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آئے، پہلو میں گرے اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ حالے کا سانس تک رک گیا۔ انہوں نے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیا، لیکن آج اسے اس لمس میں نہ محبت محسوس ہوئی، نہ عقیدت، نہ کوئی اور جذبہ۔ وہ ٹھنڈا بے جان بے زار لمس تھا۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے پڑے، بینچ پہ بٹھا گئے، خود اس کے ساتھ بیٹھے۔ چند پل خاموشی کا راج رہا۔ حالے نے گلا خنخار کر بات کا آغاز کیا۔ میں ہارون کو دیکھنے آئی ہوں۔ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا ہم سب بھول کر ایک نئی شروعات کریں گے۔ کیا میں اس سے مل لوں؟ وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ یہی سوال وہ خود سے کرنا چاہتی تھی۔ ہارون سے ملنے کے لیے بھی اجازت؟ اس کا پیچھا چھوڑ دو حالے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ حالے کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بچپن سے اس نے یہی سنا تھا، ہارون کے ساتھ رہو حالے، اور وہ آج اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ حالے اسے چھوڑ دے، حالے ہارون کو چھوڑ دے۔ ہی از آل آئی ہیو، وہ کہے جا رہے تھے۔ اس کو میرے پاس رہنے دو پلیز، اس سے دور رہو جاؤ۔ تم کرسڈ ہو، تمہارے ساتھ کھڑے تمہارے لوگ کرسڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس بس وہی ہے، اس پہ اپنا رنگ مت چڑھاؤ، پلیز اسے چھوڑ دو۔ وہ ایک ہی سطر دہرا رہے تھے۔ حالے کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی، چہرہ سرخ ہوا، کرب سے تاریخ بھی پڑا۔ میں اس کی گارجین ہوں، میں اس کی دوست، اس کی پروٹیکٹر ہوں، میں تو آپ کا فیوریٹ بچہ ہوں ماموں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈونٹ یو لو می اینی مور؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ آئی ڈو، شاہد نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ، اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس چیز سے؟ انہوں نے چہرہ اٹھا کر حالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پودے، آپ کو پودوں سے محبت ہے؟ درست، اور میں ان پودوں پہ لگی امر بیل اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم پودوں پہ لگی امر بیل بن گئی ہو، تم زندگی چھیننے لگ گئی ہو، تم پودوں کو گرو نہیں کرنے دے رہی، تم پودوں کو زندگی سے محروم کر رہی ہو۔ وہ زندگی جن پہ ان کا حق ہے، وہ زندگی جس پہ تمہارے بغیر ان کی نشو و نما بہت اچھی ہو رہی ہے، وہ خوش ہیں۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ حالے سن رہ گئی۔ مہرماں ٹھیک ہی تو کہتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم میرا فیوریٹ بچہ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہارون سے زیادہ نہیں۔ اولاد کی محبت ہر شے پہ بھاری ہوتی ہے، میں تمہاری خاطر ہارون کو نہیں کھو سکتا۔ تم چلی جاؤ حالے پلیز۔ ہی از آل آئی ہیو، آخر میں وہ منت سے بولے تھے۔ آنکھوں میں جمع ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے مناظر دھندلے ہو رہے تھے، ٹانگوں کی جان جیسے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی، گردن کڑائے رکھی، نرم آنکھوں کا جام نہ ٹوٹا۔ میں امر بیل نہیں ہوں ماموں، میں آپ کے فیوریٹ پودے کا پانی ہوں، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، اس کی آواز میں ایک مان تھا، ایک زام تھا۔ میں آپ کے فیوریٹ پودے کی زرخیز مٹی ہوں، میں اس کی کھاد ہوں۔ اگر امر بیل کو نکال بھی دیں گے تو بغیر زرخیز مٹی اور کھاد کے پودا مر ہی جائے گا۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے فیوریٹ پودے کو کون سی موت دیتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ اگر راہداری کے اختتام پر تک آپ نے ہمیشہ دہرایا جانے والا جملہ ہارون کے ساتھ رہو والے کہہ دیا تو میں رک جاؤں گی، ورنہ آپ اپنے پودے کی موت کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ وہ بول کر پرس کندھے پہ اٹکائے آگے بڑھ گئی۔ قدم من بھر کے تھے، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب، آنسو بہنے کو بے صبر، لیکن وہ چلتی رہی اور شاہد حسین اس کو جاتا دیکھتے رہے۔ راہداری کے سرے پہ وہ رکی، بس ایک پل کو، بس ایک لمحے کو۔ اسے لگا اسے روک لیا جائے گا، لیکن کوئی آواز، کوئی پکار اس کی سماعت کا حصہ نہ بن سکی۔ دل ایک چھناکے سے ٹوٹا، روح تک زخمی ہو گئی، لیکن پھر وہ مڑ گئی۔ وہ کم از کم اتنی باوقار ضرور تھی کہ وہاں نہ رکتی۔ وقار رہنا آپ کو کئی قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ جب رشتوں سے دور جا رہی تھی تب تو سارے رشتے ایک ہجوم کی طرح اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن آج جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا گیا تھا۔ خالی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شام کب ہوئی۔ وہ دوپہر میں اسپتال گئی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ حسن کا میچ شروع ہونے میں بس 10 منٹ تھے۔ اس نے گاڑی گراؤنڈ کی جانب موڑی۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا خون، اس کے باپ کی پرچھائی۔ وہ انہی کی طرح مہربان ہوگا، وہ جانتی تھی۔
وہ جب گراؤنڈ پہنچی تو گراؤنڈ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج سٹی ٹورنامنٹ کا فائنل تھا۔ حسن کی ٹیم فائنلسٹ تھی۔ اسے اس سے بات کرنے کے لیے میچ کے ختم ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ ٹیمیں میدان میں اتری، وسل بجی، میچ شروع ہوا۔ سیاہ آنکھوں والا حسن سلطان گھٹنوں تک آتی پیلی شارٹس کے ساتھ اسی رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ فارورڈ کھیل رہا تھا۔ لڑکے مہارت اور چستی سے بال کو اپنے قدموں سے کبھی گراؤنڈ کے ایک کونے میں لے جاتے تو کبھی دوسرے۔ حسن نہایت تکنیک اور مہارت سے بال کو آگے لے جا رہا تھا۔ کئی لڑکوں نے اسے بال چھیننے کی یا اسے گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار بچ جاتا۔ بال پول کے عین سامنے تھی۔ وہ ابھی کک کرنے والا تھا جب پیچھے سے ایک حملہ ہوا۔ ارے دیکھو دیکھو، اس کی گھر سے بھاگی ہوئی بہن بھی آج گراؤنڈ آئی ہے۔ یہ حملہ مختلف تھا، یہ وار کاری تھا، بس ایک لمحے کا کھیل تھا۔ بال کو اس کے قدموں سے کوئی لے گیا۔ اسپورٹس مین کی ایک لمحے کی کوتاہی، ایک لمحے کی غفلت میچ کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ حسن ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر بال کے آگے پیچھے بھاگنے لگا۔ بال ایک بار پھر اس کے قدموں کی زینت بنا تھا۔ وہ اس کھیل میں مہارت رکھتا تھا۔ ایک بار پھر وہ ان کو چکما دے کر بال ان سے دور لے گیا۔ لڑکے کلستے رہ گئے، لیکن ان کے پاس وار کرنے کو اور بھی بہت کچھ تھا۔ سنا ہے تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ ایک اور لڑکا، ایک اور لقمہ۔ وہ اس کے پاس بھاگتے، اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بول رہے تھے۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ بس جبڑے بھینچے بال کو پول تک لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس ASP سے لمبا افیئر تھا تمہاری بہن کا۔ دیکھو، ہم عمر میں کم ہیں، لیکن اگر تمہاری بہن راضی ہو جائے تو ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوئی انکار نہیں ہے، کہہ کے معنی خیزی، غلاظت اور ان سب سے بے نیاز بال کو پول کے عین سامنے لے گیا، پیر ہوا میں بلند کیا۔ ابھی وہ کک مارتا، اگر چاہو تو تمہاری بہن کو اس کے وقت کے لیے پے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آخری بار تھا۔ اس کی غیرت اب مزید کچھ اور برداشت نہ کر سکی۔ وہ بال اور میچ پہ لعنت بھیجے مڑا اور ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے جبڑے پہ دے مارا۔ لڑکے کے باقاعدہ 2 دانت ٹوٹ کر گرے۔ حالے نے اپنی جگہ سے یہ منظر دیکھا اور فوراً اٹھ کر بھاگی۔ ساری ٹیم دوڑ کر ان کی طرف آنے لگی، لیکن حسن پہ گویا جنون سوار تھا۔ اس نے دوسرے لڑکے کے پیٹ پہ لات دے ماری اور بلبلا کر رہ گیا۔ ان کی ٹیم کا ایک تگڑا لڑکا غصے سے اس کے قریب آیا اور اس کی ناک پہ مکہ دے مارا۔ خون فوارے کی طرح حسن کی ناک سے بہہ نکلا، لیکن اسے جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ریفری نے ریڈ کارڈ بلند کیا، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے لڑکوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے ایک بار پھر اس لڑکے پہ چڑھ دوڑا، اس کے سینے پہ لات مار کر اس کو نیچے گرایا۔ فٹ بال کا میدان اکھاڑے میں بدل چکا تھا۔ وہ اس لڑکے کے اوپر بیٹھا، اس کی ناک اور جبڑے پہ مکے مارے ہی جا رہا تھا۔ کچھ لڑکے اوپر کھڑے ہو کر اس کی پیٹھ پہ لاتے مار رہے تھے، کوئی اس کی پسلی پہ مار رہا تھا، لیکن تکلیف جیسے بند ہو گئی ہو۔ وہ اب تک ان الفاظوں کی تکلیف میں ڈوبا تھا۔ انتظامیہ نے ان کو چھڑوایا۔ لڑکے اب بھی بگتے جھگتے جا رہے تھے۔ حالے اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ حسن منہ سے ایک لفظ نہیں بولا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ اس کی ناک سے اب بھی خون بہہ رہا تھا، جسم بری طرح دکھ رہا تھا، لیکن دل کی تکلیف ہر شے پہ بھاری تھی۔ اگر کئی لوگوں نے اسے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو اب تک ان لڑکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ ریفری نے اسے ریڈ کارڈ دے کر نکال دیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے ان لڑکوں کو گھورتا رہا۔ حالے اس کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی تھی، اس کا خون ٹیشو سے صاف کر رہی تھی۔ وہ فکر مند تھی۔ حسن اس کے ہاتھ کو ہٹاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن اس کی رفتار کے ساتھ قدم ملانا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ حسن میری بات سنو، رکو، میں بات کرنے آئی ہوں، وہ اس کو پیچھے سے پکار رہی تھی۔ حسن پلیز رک جاؤ یار، تم سنتے کیوں نہیں ہو آخر؟ حسن، وہ بلند آواز میں پکاری۔ حسن کے قدم تھم گئے۔ وہ مڑا، لیکن حالے کو اس کے چہرے پہ سوائے اجنبیت کے کچھ اور نہ نظر آیا۔ وہ سپاٹ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ جب تم میرے لیے مر ہی گئی ہو تو اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ حالے ٹھہر گئی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم میرے بھائی ہو، تمہاری ضرورت ہے مجھے، اس طرح چھوڑ دو گے کیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ حسن اسی طرح بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے چھوڑا تھا حالے، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی، تم نے چھوڑا مجھے، اور اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میں اب بے بس ہو گیا ہوں، میری طرف سے اب تم مر گئی۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا، یہ اس کا بھائی نہیں تھا، یہ ویسا ہو کر بھی ویسا نہیں تھا۔ حسن میری بات تو سن لو، ایک بار میں تمہاری پرواہ کرتی ہوں، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ وہ بھی کچھ اور کہتی کہ حسن الگ کے بل دھاڑا۔ بس بہت بول چکی تم، وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ حالے ساکت رہ گئی۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا۔ اگر میری اتنی پرواہ تھی تو مجھے تب کیوں چھوڑا جب میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی تھی؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ بلند آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس پاکٹ منی تک نہیں تھی، اور تم نے بابا کے اکاؤنٹ سے وہ آخری چند لاکھ بھی نکال لیے۔ یہ پرواہ کی تم نے؟ حسن آرام سے بات کرو، تم مجھ پہ چیخ نہیں سکتے، اس نے ہلکی آواز میں کہا، کانپتی ہوئی شوق زدہ آواز۔
چیخوں گا، میں چیخوں گا، تم ایک خود غرض لڑکی ہو، تمہیں اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں، تم نے مجھے چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، ہارون کو چھوڑ دیا، وہ تمہاری وجہ سے مر رہا ہے، تمہاری وجہ سے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا بلند سے بلند آواز میں کھررایا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، گردن کی نسیں ابھر آئی تھی۔ تمہیں صرف اور صرف خود سے پیار ہے، صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت ہے، تمہیں بس پیسے سے محبت ہے، اپنے مرے ہوئے باپ کا پیسہ نکالنے تم ان کے مرنے کے آگے اگلے ہفتے ہی چلی گئی تھی، لالچی خود غرض۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، ایک زوردار تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ شیرنی کی طرح زخمی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے کھڑی تھی۔ حسن بے یقینی سے اسے تک رہا تھا۔ لعنت ہو تم پہ حسن سلطان، لعنت، تم ہرگز بھی میرے باپ جیسے نہیں ہو، تمہیں یہ سب بولنے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ ہاں تم مر جاؤ، تم مر جاؤ حسن۔ وہ مارے بے بسی کے چیخ پڑی، رو پڑی۔ وہ اسی طرح بے یقینی سے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوتا گیا۔ حالے اب بھی چیخ رہی تھی، تم مر جاؤ تاکہ میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھ سکوں، یا تم مر جاؤ یا پھر خدا کرے میں مر جاؤں، دفع ہو جاؤ، مر جاؤ تم۔ وہ نیچے بیٹھ گئے۔ حسن وہاں نہیں رکا، یہ کوئی اور تھی، یہ اس کی بہن نہیں تھی، یہ وہ نہیں تھی جسے لوگ حسن کی دوسری ماں کہتے تھے۔ مر جاؤ، جہنم میں جاؤ، اپنی شکل نہ دکھانا، دوبارہ مر جاؤ تم، میں اب تمہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم مر جاؤ، مر گئے تم میرے لیے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن وہ اب بھی اس زمین پہ بیٹھی اسے کوس رہی تھی۔ یہ اس کا بھائی نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کو ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی، وہ حسن سے مل کر آنے کے بعد سے اب تک اسی طرح لان میں رکھ کے صوفے پہ گردن ڈھلکائے لیٹی تھی۔ غیر ارادی طور پہ وہ عمر کا انتظار بھی کر رہی تھی، نہ جانے کیوں دل کو اس کے ہونے سے ڈھارس ہوتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو لگتا تھا مسائل حل ہو جائیں گے، اچھا وقت آ جائے گا، لیکن وہ جو ہی نظروں سے دور ہوتا تھا مسائل بلا کی طرح منہ کھولے اسے نکلنے کو بےتاب ہوتے تھے۔ وہ اس طرح کے مسائل میں کبھی پڑی ہی نہیں تھی۔ زندگی ونڈر لینڈ سے جہنم کب بنی پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ پہ بھاری بوجھ لاد دیا، وہ جس کا وزن اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ہر گزرتے دن تھکتی جاتی تھی۔ اس کا فون کب سے بجے جا رہا تھا جسے اٹھانے کی زحمت وہ نہیں کر رہی تھی۔ یہ کوئی 10ویں رنگ تھی جسے اب حالے نے بیزاری سے اٹھایا۔ غیر شناسہ نمبر، اسے اب عادت تھی ان کالز کی۔ ہیلو کہتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ جی میں حالے سلطان بات کر رہی ہوں۔ جی بھائی ہے وہ میرا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سامنے سے کچھ کہا گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون سا تھانہ؟ چارج کیا ہے؟ وہ پرس اپنی کونی پہ اٹکاتی کہہ رہی تھی۔ خبردار جو تم لوگوں نے FIR کاٹی ہو۔ وہ بولی نہیں تھی، غرائی تھی۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ اگر تم لوگوں نے میرے بھائی کے خلاف FIR کاٹی تو دیکھنا میں تم سب کا کرتی کیا ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ گاڑی نکالو عثمان، اس نے چوکیدار کے ساتھ بیٹھے عثمان سے کہا۔ وہ فوراً تابعداری سے کھڑا ہوا۔ حالے بار بار گھر کو عمر کو کال میں لائے جا رہی تھی، بیل جا رہی تھی، لیکن مجال ہے جو وہ کال پک کر لے۔ راستے میں اس نے لیل کو کال کی تھی، لیکن اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر سے کسی کو کال نہیں کر سکتی تھی، اس کی ناک آڑے آتی تھی۔ دفتن اسے یاد آیا عمر نے کل شام اس کے موبائل سے نفیسہ حیات کو کال کی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ وکیل ہے، وہ ان معاملات کے بارے میں جانتی ہوں گی، لیکن وہ انہیں کیسے اور کس رشتے سے کال کرے؟ فطری جھجک آڑے آ گئی۔ پھر نہ جانے کس طرح اس کی انگلیوں نے میکانکی انداز میں ان کے نمبر پہ کال کر لی۔ یہ غیر ارادی تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ اگلے 10 سیکنڈ بعد کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، سنجیدہ ٹھہرا ہوا لہجہ۔ حالے کی ہتھیلیاں بے اختیار پسینے سے بھرنے لگی۔ اس نے بغیر کچھ کہہ کر کال کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسپیکر سے آتی آواز پہ ٹھہر گئی۔ حالے بیٹے کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا میں حالے ہوں؟ اس کی باتوں میں عموماً روانگی ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس عورت سے رعب سا محسوس ہوا۔ عمر نے بتایا تھا، یہ تمہارا نمبر ہے، میں نے سیو کر لیا تھا، تم یہ بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے حالے کو جانتی ہو۔ اس کی جھجک زائل ہونے لگی۔ اصل میں مجھے آپ سے ایک لیگل ایڈوائس چاہیے۔ اس نے تھوک نکلا۔ وہ تھانے کے کافی قریب تھے، اسے جلد از جلد کچھ چاہیے تھا۔ میرا بھائی، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے۔ یہ جھوٹا الزام ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میرا سلطان کا بیٹا ہے، وہ میں جانتی ہوں، غلط کام نہیں کرے گا، تم آگے بتاؤ۔ نفیسہ نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ حالے کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ میرا بھائی، آج اس کا اپنے فٹ بال کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، بات ہاتھا پائی تک چلی گئی۔ اب ان بگڑے بچوں نے بدلہ لینے کے لیے میرے بھائی کو ٹریپ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ہیوی بائک کی گمشدگی کا الزام میرے بھائی پہ لگا دیا ہے، اور اب وہ اس پہ FIR کٹوانا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تم ان پہ اپنی کار چوری کی FIR کٹواؤ۔ حالے کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ جی، نفیسہ کہے گی، بالکل، تم تھانے جاؤ اور ان پہ اپنی کار کی گمشدگی کی FIR کٹواؤ۔ اپنے ڈرائیور اور چوکیدار سے جھوٹی گواہی دلواؤ کہ انہوں نے ان بگڑے بچوں کو کئی بار گھر کے آس پاس مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا۔ تم ان پہ دوسری FIR کرواؤ کہ یہ بچے آج تمہارے گھر کے باہر آئے تھے اور تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا بلواؤ، ان کو سب بتاؤ۔ تم ایک FIR کے بدلے 10 FIR کرواؤ۔ تم اس وقت ملک کی وکٹم ہو، اور وکٹم کی ہر بات پہ یقین کر لیا جاتا ہے۔
حالے نے موبائل کو گھور کر دیکھا. یہ کیسی کرمنلانہ سوچ والی ساس تھی. لیکن اس سب سے کیا ہوگا آنٹی؟ مجھے اپنے بھائی پہ FIR ہونے سے روکنا، اس طرح تو جھگڑا بڑھے گا. اس نے تحمل سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی. اس طرح جھگڑا ختم ہوگا اور صلح ہوگی بچے، وہ اسی پرسکون انداز سے بولی. وہ امیر گھرانوں کے بچے، تم ان سے بات کرو گی، سر چڑھیں گے، پیسے دو گی تو ان کی کو ضرورت نہیں ہوگی. وہ یہ سب کچھ بس تعصب کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ بس تمہیں اور تمہارے بھائی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. گلٹی پلیئر، تم کچھ بھی کر لو، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. لیکن جب تم الزام کے بدلے الزام لگاؤ گے تو وہ خوف زدہ ہوں گے. امیر ہو یا چاہے غریب ہو، وہ بس ایک چیز سے ڈرتا ہے، اپنے بچے کے فیوچر خراب ہونے سے. ایک FIR، بس ایک FIR ان کے بچوں کا فیوچر تباہ کر دے گی، اور وہ لوگ مر کر بھی ایسا نہیں چاہیں گے. تم بالکل ایزی ہو جاؤ اور جا کر الزام کے بدلے الزام لگاؤ. ہماری پولیس خود تمہاری صلح کروائے گی. ان کو اپنے رجسٹر کے پنے بھرنے سے سخت کوفت ہوتی ہے. اب کیا حال ہے؟ پوری طرح مسکرائی تھی. اسے نفیسہ کی باتیں سمجھ آ رہی تھی. بات اگر بڑھ جائے تو بس ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دو جھوٹے آنسو اور وکٹم بننے کی پوری اداکاری. تم ملک کے وکٹمز ہو، تمہارا باپ قتل ہوا، یہ غم منانے کا نہیں، اپنے غم کو بیچنے کا وقت ہے. تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ، وہ ممنونیت سے کہنے لگے. عمر نے آپ کے بارے میں جو باتیں کی تھی آپ اس سے بالکل مختلف ہیں. وہ نہ جانے کیوں کال کاٹ ہی نہ سکی. یہ عورت اسے اچھی لگی تھی. نفیسہ مسکرائی. اچھا کیا کہتا ہے تمہارا شوہر؟ وہ ہمیشہ دینی باتیں بتاتا ہے آپ کے حوالے سے. مطلب مجھے لگا آپ کافی بیکورڈ اور دینی ٹائپ ہوں گی، لیکن جو کچھ آپ بتا رہی ہیں آپ بالکل مختلف ہیں. وہ حالت تھی. ایک بار اس کی جھجک ختم ہوئی پھر وہ آپ سے ہر طرح کے سوال کرے گی. وہ تمہیں اپنی اماں کے بارے میں بتاتا ہے. تم بیرسٹر نفیسہ حیات سے بات کر رہی تھی اور یقیناً میرے بتائے فراڈ کے متعلق بات کر رہی ہو. تو میں تمہیں بتا دوں کہ 1 جمع 4 کرنا وکیلوں کا فیوریٹ کام ہوتا ہے. وہ بول رہی تھی. اتنے میں گاڑی تھانے کے باہر رکے. میں تھانے پہنچ گئی، مجھے رکھنا ہوگا. حالے گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر آتے ہوئے بولی. نفیسہ نے سر ہلایا. تم نے دینی لوگوں کے بارے میں جو بات کی اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے، اوکے؟ عمر کو کال کر لو، اسے تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگے گا. میں آپ کو کل پھر سے کال کروں گی، بائے. حالے نے کال کاٹ دی. آسمان کو دیکھا. میں جانتی ہوں آپ میری نہیں سنیں گے. پتہ نہیں میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ مجھ سے، لیکن پلیز میرے بھائی کو اس سب سے بچا لینا. وہ یاسیہ سے کہتی اندر چلی گئی. عثمان اس کے لاکھ منع کرنے کا باوجود اس کے پیچھے آیا تھا. تھانے میں بے ہنگم سا شور تھا. باتیں کہہ کے گالیاں. عجیب و غریب قسم کے مجرم، بیزار تھانے دار. وہ سیدھا ASI کی میز تک گئی. حالِ سلطان، اس نے نام بتایا. میرا بھائی کہاں ہے؟ سنجیدہ دو ٹوک لہجہ. ایک جانب بینچ پہ ایک معمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے. ان سب کا مطالبہ ایک ہی تھا، FIR. حالے نے اس معمر آدمی کو غور سے دیکھا. یہ تو دانش شہزاد تھا، شمس چچا کا بہت اچھا دوست. یقیناً وہ حسن کی شکایت لے کر ان کے پاس گئے ہوں گے، اور شمس نے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے حسن کی پشت پناہی کرنے کے بجائے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا ہوگا. حق ہاں. حالے نے لمحوں میں اس کا پلان ڈیکوڈ کیا تھا. بی بی دیکھیے، پارٹی FIR کا کہہ رہی ہے. ہم نے بس آپ کی خاطر اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا. ان کی وجہ سے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا. پھر ہمارے کھانے کا انتظام کر لیں ذرا. ASI کی بات پہ اس نے گردن موڑی تھی. وہ کھلم کھلا اس سے رشوت مانگ رہا تھا. میں اپنے بھائی سے مل لوں، پھر آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی. اور وہ اٹھی. جیب بھی گرم کروں گی اچھے سے. ASI نے سپاہی کو اشارہ کیا. وہ حالے کے آگے آگے چلتا گیا. ذرا فاصلے پہ سامنے، بالکل عین سامنے وہ تھا، اس کا بھائی حسن سلطان. سادہ ٹی شرٹ اور شارٹس میں ملبوس. وہ گھبرایا ہوا تھا. اس کا رنگ سفید تھا لیکن وہ اپنی گردن سیدھی کیے کھڑا تھا. حالے کو دیکھ کر اس کا سرخ چہرہ برہمی سے دہکنے لگا. وہ سلاخوں پہ ہاتھ رکھے آگے ہوا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دبا دبا گھر آیا. جاؤ یہاں سے، ابھی کہ ابھی جاؤ، یہ جگہ تمہارے آنے کی نہیں ہے. اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سلاخیں توڑ کر باہر آئے. میری بات سنو حسن، میں تمہیں نکالوں گی، تم پریشان مت ہونا. وہ اسے تسلی دے رہی تھی. تم جاؤ یہاں سے، جاؤ، مجھے تمہاری موجودگی پریشان کر رہی ہے. تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ خدا کا واسطہ یہاں سے جاؤ. وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کی بہن یوں تھانے میں 1000 مردوں کے پیچھے اس کے لیے خوار ہو. بی بی یہ دلاسا تسلی بعد میں کر لینا، پہلے بات کر لو. سپاہی ناگواری سے بولا تھا. میری بہن سے تمیز سے بات کرو. حسن گھر آیا تھا. اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے، بازو کی نسیں ابھر آئی تھی. حالے تم جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ. عمر کو بھیجو، وہ ان سب کو ہینڈل کر لے گا. عمر کو بھیجو، تم جاؤ. وہ اس کی منت کر رہا تھا. حالے مڑ گئی. وہ اس کی نہیں سن سکتی تھی. وہ واپس میز تک آئی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی. اب کہ اس میز کے اس پار SHO بیٹھا تھا. جی بی بی، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ صلح صفائی کریں گے یا پھر ہم FIR کریں گے؟
مشتعل دانش آگے آیا۔ میرے بیٹے کو مارا پیٹا ہے، ارے جانوروں کی طرح ہاتھ چلتے ہیں اس کے بھائی کے اوپر سے میرے بیٹے کی امپورٹڈ بائک بھی چوری کی اس کے بھائی نے، ہم FIR کے بغیر ٹلیں گے نہیں۔ وہ بلند آواز میں انگلی اٹھائے دھمکا رہا تھا۔ حالے نے سکون سے ان کو دیکھا۔ میں بھی FIR کروں گی۔ وہ SHO کی جانب مڑی۔ کاٹیے FIR، میری گاڑی گم شدہ ہے اور میرا شک ان کے بیٹے نبیل پہ ہے، اور اس کے ساتھ ان دونوں کے بیٹے۔ ہاتھ سے بینچ پہ بیٹھے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جواد اور احمد یہ دونوں بھی شامل تھے۔ کاٹیے FIR، جلدی کریں۔ یہ اگر میرے بھائی کے خلاف ایک FIR کٹوا رہے ہیں تو میں 10 کٹواؤں گی۔ میرا بھائی تھانے میں تو ان کے بچے بھی بغیر AC اور مچھروں میں سوئیں گے۔ آج جمعہ ہے، کل کورٹ بند ہے، 2 دن بعد کورٹ کھلے گا، پھر دیکھیں گے کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی 22-23 سالہ الہٹر لڑکی نہیں لگ رہی تھی، یہ سنجیدہ معاملہ فہم اور کایا تھی۔ SHO نے مقابل لوگوں کو دیکھا۔ وہ اس بازی کے پلٹ جانے پہ جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا۔ دیکھیے ٹھیک ہے آپ کے بھائی پہ FIR نہیں ہوگی، ان میں سے ایک نے کہنا شروع کیا، لیکن آپ کے بھائی کو ہمارے لڑکوں سے معافی مانگنی ہوگی اور آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ حالے نے سینے پہ بازو باندھ کر سکون سے ان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے وہ معافی مانگ لے گا، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ SHO کی جانب دیکھا، پھر ان تینوں کی جانب دیکھا۔ وہ معافی مانگ لے گا اور اس کے بعد میں ایک الگ FIR کروں گی اور اس میں لکھواؤں گی کہ جب میں اپنے بھائی کا میچ دیکھنے گراؤنڈ گئی تب آپ کے تینوں بچوں نے مجھے ہراساں کیا، میرے ماضی اور مستقبل کے بارے میں نازیبا باتیں کی، ایک ہجوم کے سامنے میرے کردار کی بات کی، اور اگر FIR نہ کاٹی گئی تو میں یہی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ لگاؤں گی۔ آپ کے بچے ہراسرز کے طور پہ جانے جائیں گے، ان کی فیمیل دوستیں ان کا بائیکاٹ کر دیں گی، ان کے میل دوست ان سے ملنے سے کترائیں گے۔ آپ کے بچے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ٹھنڈے پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی، برباد ہو جائیں گے، میں ان کا فیوچر تباہ کر دوں گی، لیکن خیر فی الحال معافی ضروری ہے۔ SHO صاحب پلیز میرے بھائی کو بلوا دے۔ وہ آخر میں معصومیت سے بولی، ہم بات ختم کرنے کو تیار ہیں، بس ہمارے بچوں کا نام نہ آئے۔ ان تینوں نے ایک ساتھ ہتھیار ڈالے تھے۔ حالے مسکرائی۔ SHO کے چمچے نے گلا خنخار کر ان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اب دونوں بس اپنی بات کریں گے یا صاحب کے چائے پانی کا انتظام بھی کریں گے؟ اتنی دیر سے صاحب کو بٹھا رکھا ہے، تم لوگوں کا نوکر ہے کیا؟ ہاں ہے نوکر، عوام کا نوکر ہی تو ہے۔ ابھی ان میں سے کوئی کچھ کہتا جب اپنے عقب سے آتی آواز پہ سب ٹھٹک گئے۔ وہ عمر حیات تھا، صبح والی کف شرٹ میں ملبوس، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آلے کو وہاں دیکھ اس کے جبڑے کی رگیں تک تن گئی تھی۔ وہ یہاں موجود واحد عورت تھی، زندگی میں پہلی بار عمر کو حالے کی موجودگی بری لگی تھی۔ وہ آگے آیا، اس کے لیے کرسی رکھی گئی۔ SHO آگے پیچھے گھومنے لگا۔ حسن کو باہر لایا گیا، وہ جیسے ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسن کو چھڑوا کر باہر لے آئے تھے۔ عمر کے تاثرات سپاٹ اور سخت تھے، وہ دونوں اپنی گاڑی کی جانب جا رہے تھے۔ حسن ان کے آگے تھا۔ باہر سڑک پہ آ کر اس نے حالے کو کونی سے کھینچ کر گاڑی کے ساتھ لگایا۔ یہاں کافی اندھیرا تھا، یہ جگہ تھانے سے ذرا آگے تھی۔ کس کی اجازت سے آئی تھی یہاں؟ اس نے ایک لفظ چبا چبا کر پوچھا۔ میں نے کال کی تھی، وہ بدقت بول پائے۔ کتنے مرد تھے وہاں، جانتی ہیں کیسی نظر تھی ان کی؟ جرأت کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ حالے بس اس کو دیکھے گئی۔ یہ عمر نہیں تھا، یہ عمر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عمر کبھی حالے پہ چلا نہیں سکتا تھا۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، جہاں میرا دل جائے گا وہاں جاؤں گی۔ میرے شوہر بننے کی کوشش نہ کرو، مت بھولو یہ ایک کاغذی رشتہ ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اسی کے انداز میں جواب دیتی اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ حسن بس ان کو دیکھتا رہا۔ وہ بکواس بند کریں اپنی، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اس وقت میرا دماغ سخت گھوما ہوا ہے، میں آپ کی کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا۔ مجھے بس یہ بتائیے آپ کی جرأت کیسے ہو یہاں آنے کی؟ میں بھونک کر گیا تھا نا، بولا تھا نا میں نے، کچھ بھی ہو تو مجھے کال کرنا۔ سمجھ نہیں آتی، دماغ میں کچھ گھستا نہیں ہے؟ وہ سرخ آنکھ کے لیے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ کونیا اب تک جکڑ رکھی تھی۔ میری بہن سے اس طرح بات مت کرو۔ دفتن وہ دونوں ٹھٹکے، وہ دونوں حسن کی موجودگی کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ وہ سرخ سنجیدہ آنکھیں لیے آگے آیا۔ عمر متعجب تھا، حالے کی کوہنیوں پہ اس کی گرفت ہلکی تھی۔ حسن ایک جھٹکے میں اس کا بازو آزاد کروایا۔ تو یہ تھی اس کی آج کے ایپیسوڈ۔ شکر ہے ہارون بچ گیا۔ ویسے بڑا ڈرامائی سین ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے اوپر گئے، وہ کمرہ کیسے چینج ہوا۔ یہ تھوڑا سا بڑا ڈرامیٹک لگا سین، مجھے تو لگا، آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ہاں کچھ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں یار، کچھ اوور ایگزیجریٹ کی گئی ہیں۔ خیر ایسے تو ہوتا ہے بہن بھائیوں کے، ہم اتنا کتوں کی طرح لڑتے ہیں۔ اللہ، میری کل پرسوں ہی اپنی بہن سے لڑائی ہوئی، اتنی زیادہ۔ اس نے مجھ سے لیپ ٹاپ مانگا، میں نے کہا نہیں، مطلب اس نے مانگا ہی ایسے، وہ مانگ نہیں رہی تھی، وہ میرے کو بتا رہی تھی کہ میں نے اس نے پہلے مجھ سے مانگا تھا ایک دفعہ، تو میں نے کہا میں نہیں دینا، تو کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی اپنی چیزیں نہیں دیتی تھی۔
تو کیا ہوا کہ میں نے ایسے ہی بول دیا، میرا مائنڈ میں تھا کہ میں اس کو دے دوں گی. پھر کیا ہوا کہ ممی کے سامنے اس سے میں نے مانگا، اس نے مجھے نہیں دیا، اور یہ وہ مطلب پھر ہماری جو لڑائی ہوئی، پھر وہ جب بولی، پھر میں تو خیر میں ایکچولی جب ہماری دونوں کی لڑائی ہوتی ہے پھر میں تھوڑی وہ کرتی ہوں کہ ختم ہو جائے معاملہ، پر نہیں، وہ تو بس اتنا زیادہ کہتے ہیں لیپ ٹاپ دیا نہیں اس نے مجھے، میری ساری چیزیں یوز کی، یہ کیا وہ کیا، مطلب خیر لڑائی ہوئی، بہت ہوئی. پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد میں جا کر اس کو لیپ ٹاپ دیا، میں نے کہا یہ لو دھیان رکھنا اس کا، میں نے تھوڑی دنوں پہلے اس کی ونڈو کروائی ہے یہ وہ. تو پھر وہ کہتے نہیں ابھی مجھے نہیں چاہیے، میں جب چاہیے ہوگا میں لے لوں گی. وہ بھی نارمل، میں بھی نارمل. اسی طرح میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں، مطلب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ مر جاؤ، ایک دوسرے کو مرنے تک بات پہنچ گئی. وہ کہہ رہے کہ میں نہیں دیکھنا، میں نے بھی تمہیں نہیں دیکھنا، اور اب دیکھو وہ کہہ رہا ہے میری بہن سے ایسے بات نہیں کرو. عجیب بہن بھائی ہوتے ہی ایسے عجیب مخلوق ہیں یہ، ان کا رشتہ سب سے عجیب ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کا. خیر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.